70 گنا زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر اور شکر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غریب سے غریب آدمی جو عام دنوں کے اندر شاید پورا سال کوئی اسے اتنی نعمتیں اور سہولتیں میسر نہ ہو، لیکن رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر اس کا دسترخوان بھی کئی قسم کی طرح طرح کی نعمتوں سے سجا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ رزق بڑھا دیا اور رزق کے اندر برکت ہو گئی۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا اس حدیث شریف کے اندر کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر کسی شخص نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا کہ جتنا ایک شخص نے دن بھر بھوکا اور پیاسا رہ کر اللہ رب العزت کے اس فریضے کو پورا کیا، اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کیا، اتنا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا کہ جو شخص اس کو روزے دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی کو یہ سہولتیں میسر نہ ہو، یہ نعمتیں میسر نہ ہو کہ وہ کسی کو افطار کرا سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر کسی شخص نے روزے دار کو ایک گلاس پانی یا ایک کھجور کا دانہ کھلا دیا، اس سے بھی اس کی افطار ہو جائے گی اور اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ اور اگر کسی شخص نے آگے یوں فرمایا اس حدیث شریف کے اندر کہ کسی شخص نے کسی روزے دار کو خوب پیٹ بھر کے سیراب کر دیا، یعنی کہ اس کی اچھی مہمان نوازی کی، اس کی خاطر اور تواضع کی، اور اس کو اچھا کھانا کھلایا اور پلایا یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا، تو ایسے شخص کو کل قیامت کے روز اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جو شخص حوض کوثر سے وہ پانی پی لے گا اس کے بعد کبھی اس کو زندگی میں پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یعنی کہ جو ہماری آنے والی زندگی ہے، ہم نے تو آج یہ سمجھ لیا کہ صرف ہماری یہی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، بلکہ یہ بات نہیں ہے، یہ سراسر شیطان کا دھوکہ ہے کہ جس نے ہمیں اس چکر میں لگا دیا دنیا کے اندر، اور ہمیں یہ سکھا دیا اور بتا دیا کہ یہی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، عیش کرو اور اچھا کھاؤ پیو اور جیو۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ لمبی زندگی ایک آگے آنے والی ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی وہ اس سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یعنی کہ اس زندگی کے سامنے تو وہ زندگی اس کو ہم کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس زندگی کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو 60 سالہ اور 70 سالہ زندگی ہوتی ہے، اور اس کو بھی یوں گزارتے ہیں کہ انسان 20 سال نادانی میں گزارتا ہے اور اس کے بعد 40 سال بیماری میں گزارتا ہے۔ تو اس زندگی کا کیا حساب ہم اس زندگی کے ساتھ کریں گے کہ جس زندگی کے اندر انسان نے ہمیشہ اور ہمیشہ رہنا ہے؟ تو اس لیے انسان کامیاب وہ ہے کہ جو اس آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ بہرحال رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر اس کو جو فضیلت حاصل ہوئی، بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ قرآن کریم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان کا تعارف یوں کرایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر یوں بتایا گیا کہ قرآن کریم وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے کہ اس مقدس کتاب کو جس شخص نے اپنے سینے سے لگا لیا اس کی دنیا اور آخرت روشن ہو گئی، اور جس شخص نے اس کتاب کو نعوذ باللہ پس سے کچھ ڈال دیا، یعنی کہ اس نے اس کتاب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، تو وہ بندہ اس دنیا کے اندر بھی نکما رہا، یعنی کہ اس دنیا کے اندر بھی اس کو خسارہ اٹھانا پڑا، اور کل قیامت کے دن بھی اسے خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے کامیاب انسان وہ ہے۔ ایک صحابی اپنی روایت کے اندر یوں نقل فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ایمان نہیں لایا تھا تو اس وقت ہم اپنے آبا و اجداد کو دیکھتے تھے کہ وہ ایک پتھر کو سجدہ کرتے تھے۔ ایک پتھر تھا خاص قسم کا جو چوک کے اندر رکھا ہوا تھا، اور صبح جب لوگ اٹھتے تھے تو منہ ہاتھ دھو کر جاتے تھے اور اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، سر جھکاتے تھے۔ تو میں بھی جاتا تھا اور میں بھی وہاں جا کر اس پتھر کے سامنے سر جھکاتا تھا، سجدہ کرتا تھا۔ تو ایک دن مجھے کوئی مشکل پیش آ گئی تو میں نے کہا کہ آخر ہمارا خدا ہے یہ، اور انسان اس دنیا کا اصول ہے
کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اپنے قریبی آدمی سے اس مشکل کی التجا کرتا ہے، یعنی کہ اپنے والدین سے کرتا ہے، اپنے عزیز اقارب سے کرتا ہے، اپنے بہترین دوست احباب سے کرتا ہے کہ بھائی میں فلاں مشکل کے اندر ہوں اور میری یہ حاجت ہے، اگر آپ یہ میری حاجت پوری کر دیں گے تو آپ کی بڑی ہی مہربانی ہوگی۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کوئی مشکل پیش آ گئی اور میں چلا گیا اس پتھر کے سامنے، میں نے بھی سجدہ کیا اور اس کے بعد میں نے اس سے اپنی التجا کی، لیکن